تو وہ جو میموری ہے وہ بلر ہے، پر میں آپ سے صرف اتنا شیئر کر دوں گا کہ ہماری فیملی ہے، زمین پر چادر بچھائی ہوئی ہے، میں آسمان کو دیکھتا ہوں اور وہ ایک فیلنگ دیتا ہے مجھے اس دنیا سے الگ ہے. مجھے نہیں پتا یہ اتنے ٹف تھیورمز ہیں، یہ اس نے مجھے کیا، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے کیا فائدہ دے گا یہ. تو یہ جو لکھا ہوا ہے، اگر کوئی لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے تو اس میں تو کوئی راز ہوگا، اس راز کو تو سمجھنا چاہیے. وہ مجھ سے ملے تو میں نے باور کو کہا کہ یا میرا بڑا شوق ہے کہ میں قرآن کریم کو سمجھوں. میں نے کتنی بکس ڈاؤن لوڈ کی ہیں، کتنے آڈیو ڈاؤن لوڈ کیے ہیں، پر کر نہیں پا رہا. اب میں رات سے گیا تو وہ بڑی سمپل ٹرانسلیشن بتا دیتے ہیں. تو میں نے کہا اس سے میں کیا سیکھوں گا، پر وہاں کچھ ہوا، اس کو بھی میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. میرا سینہ کھلنا شروع ہوا، میں چیزوں کو سمجھنے لگا. انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے مجھے نہ اسٹیفن ہاکنگ سمجھایا، نہ آئنسٹائن سمجھایا، نہ مجھے ملٹی ورس سمجھایا، پر میرا ذہن کھلنے لگا. ڈاکٹر اسرار کی جو تفسیر تھی اسے بھی اسٹڈی کرنا شروع کیا. تو میرا اسٹڈی کرنے کا طریقہ کیا تھا، مجھ سے بار بار لوگ پوچھتے ہیں تو میں اس کو بھی بتا دوں. تو میں اس نوٹس کو سمجھ رہا تھا. اسی بیچ ایک آیت آئی، اور نہیں میں قسم کھاتا مگر ستارے کے گرنے کی یا گرنے کی جگہ کی، اور اگر تم سمجھتے ہو تو یہ بہت عظیم قسم ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے انہیں بڑا اچھا ایکسپلین کیا، پر میری تشنکی رہ گئی. میں اس کے پیچھے لگ گیا. میرے ایک دوست ہیں اور ان کی میں بہت عقیدت کرتا ہوں، بہت. یتیموں کا خیال وہ رکھتے ہیں، جانوروں کا خیال وہ رکھتے ہیں. تو میرا خوابوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا کہ وہ مرنے والے ہیں ایک رات، کچھ دن بعد پھر. میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا. میں چونکہ خود کلچرل مسلم تھا، بس جو آ رہا تھا پڑھتا جا رہا تھا. میں نے تو میں ان کے سوالات کو جوابات نہیں دے سکتا تھا. میں آپ کو یہ لمحہ کتنا دردناک ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایسی کیفیات آئی تھی کہ میں سو نہیں پاتا تھا، اور یہ کنٹینیو رہا 7 سال تک. 3 سال مسلسل ایسا دن نہیں گزرا ایک بھی جس میں نے ویڈیو نہ ڈالی ہو. تو مجھے ایتھیسٹ کے میسیجز آنا شروع ہو گئے. فورن کنٹریز سے بہت سارے مسلمان رابطہ کرتے ہیں کہ ان کے بچے ایک کنفلکٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. قرآن کریم کو ریسرچ مائنڈ سیٹ سے ڈیڈیکیٹڈ ٹائم کے ساتھ دن میں ایک حصہ دیں. شاید آپ وہ بھی نہ دے پائیں کیونکہ ہم نفس کو اتنا مضبوط کر لیا. میں بار بار کہتا ہوں، لوگ باقی لوگوں کے رویوں کی وجہ سے دین سے دور جاتے ہیں. اس کا وہ باپ جو نماز کبھی قضا نہیں کرتا، اس کے رویے سے وہ انتہائی سخت تنگ ہے، اور اس سے تنگ ہو کے اسے لگتا ہے کہ یہ دین یہ ہے، وہ دین سے دور ہو گیا ہے. اس کے ذہن میں ایک سوال ہے. تو جب وہ سوال پوچھتا ہے تو آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اگر آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو اسے ہاتھ سے پکڑنے کے آؤ مل کے ڈھونڈتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہو. وہ وہاں تک پہنچ گیا تھا جہاں تک بگ بینگ ہے، مطلب 10⁻⁻43 سیکنڈ سے پہلے کیا تھا. تو پھر کوانٹم فزکس میں میرے خیال میں لوگوں کو رچرڈ فیمن کو اسٹڈی کرنا چاہیے. جب آپ ٹائم کی، اس کائنات کی حقیقت کو سمجھنا چاہیں نا، تو میرے خیال میں آپ کو انٹرسٹیلر ضرور دیکھنی چاہیے، بار بار دیکھنی چاہیے. اور ایک اور مووی آپ نے ضرور دیکھنی ہے. میں چاہتا ہوں ایک ایسی اکیڈمی بناؤں. ایک گروپ ہے جو بیٹھا ہوا ہے، ریسرچ کر رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص کتاب کے علم کی وجہ سے کیسے تخت پلک جھپکنے میں لے آیا ہے. ایک ایسا گروپ جو ویل سپوکن ہو، نالجبل ہو، سائنس میں بھی، ایکوائرڈ نالج میں بھی، ریویلڈ نالج میں بھی ویل ڈریسڈ ہو. اچھا، میں 2 میموریز اس میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. ایک بہت بلر ہے ابھی، پر ہے وہ صرف احساس رہتا ہے ابھی. میں جو سارا بچپن، بلکہ تقریباً ساری زندگی، 30 سال جو میں نے گزارے ہیں، وہ رائٹ بینک کالونی ہے، ترویلا ڈیم. بہت خوبصورت جگہ ہے وہ کالونی ہے. بیسکلی کے پی کے سوابی میں ہے، اور وہ وابڈا جتنی بجلی بنتی ہے وہاں پہ پاور وہاں پہ بنتی ہے. تو بڑے اچھے گھر، سڑکیں اور دریا ہے. تو وہ جو میموری ہے وہ بلر ہے، پر میں آپ سے صرف اتنا شیئر کر دوں گا کہ ہماری فیملی ہے، ماں باپ، بہن بھائی، اور وہاں پہ ایک جگہ ہے پمپ ہاؤس، اور ہم ایک نیبرز کے ساتھ وہاں پہ ایک ایسے کر لیں ٹی پارٹی کر رہے ہیں. زمین پر چادر بچھائی ہوئی ہے اور وہاں پہ چائے وغیرہ کا انتظام ہے. اب یہ بڑا بلر ہے تو اس میں صرف احساس رہتا ہے. صرف وہ احساس مجھ سے ابھی تک نہیں گھوما. اور اس سب کے درمیان میں آسمان کو دیکھتا ہوں، اور وہ ایک فیلنگ دیتا ہے مجھے جو بہت خوشی کی ہے، بہت ایکسائٹمنٹ کی ہے، اس دنیا سے الگ ہے. وہ فیلنگ باقی ہے میرے پاس. اس آسمان میں کیا ہے، اس فیلنگ کو میں ڈھونڈتا ہوں، مجھے نہیں پتا. اور اس فیلنگ کو میں ابھی بھی ڈھونڈتا ہوں. اور وہ سوچ میرے ذہن سے نہیں گزری. اس وقت میں کتنی ایج کا تھا وہ بھی یاد نہیں، کون کون تھا یہ بھی یاد نہیں، میں نے کیا کپڑے پہنے تھے کچھ یاد نہیں. وہ فیلنگ یاد ہے مجھے. دوسری چیز، جب میں 9th کلاس میں تھا، وہیں سے پڑھا ہوں میں، وہاں پہ سوبڑا سٹی اسکول تھا.
تو ہم سائنس تھی میری، تو ہم لوگ پڑھتے تھے میتھس میں تھیورم پڑھتے تھے، آرگینک کیمسٹری پڑھتے تھے. میں میڈیوکر اسٹوڈنٹ تھا، پر میرا ایک سوچنے کا طریقہ تھا. میں ہمیشہ سوچتا تھا کیوں میں تھیورم پڑھ رہا ہوں، یہ اتنے ٹف تھیورمز ہیں، یہ اس نے مجھے کیا، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے کیا فائدہ دے گا یہ جو آرگینک کیمسٹری پڑھ رہا ہوں، یہ میں یوز کر رہوں گا کہیں پہ اس تھیورم کو. میں چیز کو تبھی سمجھتا تھا جب مجھے اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن سمجھ آتی تھی. جب سمجھ آتی تھی پھر اس چیز کو میں بالکل پرفیکٹلی سمجھ جاتا تھا. پر جب تک میں اس کی کوئی پریکٹیکل اپلیکیشن، کوئی انتظام نہیں سمجھ سکتا تھا تو میں اس کو آگے نہیں سمجھتا تھا. اسی چیز نے میرا انٹرسٹ قرآن کریم میں بڑا جو ہے وہ جنریٹ کیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ تو ڈائریکٹ پروف ہے. تو یہ جو لکھا ہوا ہے، اگر کوئی لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے تو اس میں تو کوئی راز ہوگا، اس راز کو تو سمجھنا چاہیے. تو جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ تھیورم کو میں ویسے نہیں، جب تک مجھے اس کی پریکٹیکل، تو یہ تو مجھے شور تھا کہ یہ تو اللہ کی کتاب ہے، تو اس میں جو لفظ ہے اس کے پیچھے بہت سارے راز ہوں گے. تو وہ ایک دو یادیں ہیں، ایک آسمان سے ریلیٹڈ ہے، ایک اللہ کی کتاب سے ریلیٹڈ ہے. جو اللہ کی کتاب سے ریلیٹڈ ہے یا میرا میتھڈ آف اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہے کہ میں چیزوں کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے ہے کیا، یہ ہم کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک جرنی تھی میری. تو اس کے بعد میری خواہش ہوتی تھی، میں یہ کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں پر ہر دفعہ پھر بیان کر دیتا ہوں، اس احساس کے بعد میری آسمان سے بڑی محبت بن گئی تھی. اور خاص کر میں کہتا ہوں جب صبح سویرے کا آسمان ہوتا ہے اور جب شام کا آسمان ہوتا ہے، وہ کیفیت میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، میں اب بھی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ میری حالت اب بھی بدل جاتی ہے جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ بس کچھ چیز ہے جو میری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی پر میری کوئی اور حص ہے جو اسے دیکھ رہی ہے. کچھ ہے اس کائنات میں. اور یہ جب میں حج پہ تھا اور جب ہم لوگ شام کا وقت تھا اور میں آسمان کو دیکھ رہا تھا، اس ٹائم بھی یہی فیلنگ تھی. تو مجھے لگتا تھا کہ اس آسمان میں بڑے راز ہیں، اور مجھے لگتا تھا کہ قرآن کریم میں بڑے راز ہیں. یہ دونوں چیزیں میری سٹارٹ میں تھی. پر مسئلہ یہ تھا کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو ایسے ڈیزائن کیا ہوا ہے کرنٹلی کہ ایک بھاگنا شروع ہوتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں، میں اپنے بچوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ جب اسکول میں انہیں داخل کر دیتے ہیں، اس کے بعد جب ان کا بھاگنا شروع ہوتا ہے تو وہ ساری زندگی ختم ہی نہیں ہوتا. ایک لائن ان کے لیے ہم نے طے کر دی اور وہ ساری زندگی بھاگتے رہیں گے. تو میرا بھی بھاگنا شروع ہو گیا. اسکول ہیں، پیپرز ہیں، ٹیوشن ہے، یہ ہے، بھاگو 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 بھاگو. کالج آیا، یونیورسٹی آئی، میری خواہش تھی پر ایسے بھاگ رہا تھا میں کہ میں اس پہ فوکس نہیں کر پا رہا تھا جو میں چاہتا تھا. تو ایک پاز آیا، اور پاز آیا کووڈ کی شیپ میں. جب زندگی رک گئی تو مجھے ایک موقع ملا. یہ جو ٹائم ہے جب کووڈ آیا، اس ٹائم پہ ایک اور شفٹ بھی آیا. میں نے جو ساری زندگی رائٹ بینک کالونی میں گزاری تھی، تو میرے والد صاحب ریٹائر ہو گئے اور اس کے قریب ہمارا گاؤں ہے مرغوز، ہم وہاں شفٹ ہو گئے. تو وہاں میری خواہش تھی کہ میں اب قرآن کریم کو سمجھوں. اب یہ کووڈ بھی آ گیا ہے اور میں وہاں پہ شفٹ ہو گیا تھا. تو میرے ایک بچپن کے دوست ہیں، ان کا نام بابر ہے. تو میں جب شفٹ ہوا تو ہم بازار میں کھڑے تھے ہماری مارکیٹ کے سامنے، اور وہ مجھ سے ملے. تو میں نے بابر کو کہا کہ یار میرا بڑا شوق ہے کہ میں قرآن کریم کو سمجھوں. میں نے کتنی بکس ڈاؤن لوڈ کی ہیں، کتنے آڈیو ڈاؤن لوڈ کیے ہیں. کبھی کہتا ہے گاڑی میں سنوں گا، کبھی کہتا ہوں، پر کر نہیں پا رہا. ہر دن گزر جاتا ہے، اگلے دن کہتا ہوں، ہر دن گزر جاتا ہے، اگلے دن کہتا ہوں، کر نہیں پا رہا. تو اس نے مجھے کہا کہ میں رات کو جاتا ہوں ایک مولانا صاحب کے پاس، وہ مجھے پڑھاتے ہیں 20 منٹ. جتنے جاب والے ہیں ان کو وہ 20 منٹ بس قرآن کریم اور سمپل ٹرانسلیشن پڑھاتے ہیں. تو آپ بھی آ جانا، 20 منٹ گزار لینا، شاید اس سے آپ کا وہ یہ سیکوینس بن جائے. تو میں نے کہا وہ کون ہے؟ اب ہم بازار میں کھڑے ہیں. میں نے کہا وہ کون ہے؟ تو اس نے ایسے دیکھا تو وہ بائی چانس وہیں سے سائیکل لے، بڑے سمپل سے بندے ہیں، سائیکل لے کے گزر رہے تھے. کہتے ہیں یہ ہیں. تو میں نے انہیں کہا، تو انہیں کہا ٹھیک ہے تو آپ رات سے آنا شروع ہو جائیں. اب میں رات سے گیا تو وہ بڑی سمپل ٹرانسلیشن بتاتے ہیں، سب تعریف ہے اللہ کے لیے جو رب ہے تمام عالمین کا، کائنات کا. میں نے کہا اس سے میں کیا سیکھوں گا؟ پر وہاں کچھ ہوا، اس کو بھی میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. جو میں سمجھنا چاہتا تھا کائنات کو اور قرآن کریم کو، میرا سینہ مجھے لگا کھلنا شروع ہوا، میرا دماغ کھلنا شروع ہوا، میں چیزوں کو سمجھنے لگا. انہوں نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے مجھے نہ اسٹیفن ہاکنگ سمجھایا، نہ آئنسٹائن سمجھایا، نہ مجھے ملٹی ورس سمجھایا، پر میرا ذہن کھلنے لگا.
میں نے اسی وقت میں ڈاکٹر اسرار کی جو تفسیر تھی اسے بھی اسٹڈی کرنا شروع کیا. اور میں ایسے نہیں اسٹڈی کرتا. میرا اسٹڈی کرنے کا طریقہ کیا تھا, مجھ سے بار بار لوگ پوچھتے ہیں تو میں اس کو بھی بتا دوں. میں لیتا تھا ایک نوٹ بک, پین لیتا تھا اور ڈیڈیکیٹڈ ہر روز گھنٹہ ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا میں نے ہر روز ریسرچ مائنڈ سیٹ کے ساتھ. اچھا قرآن کریم نے یہ لفظ کہا, یہ لفظ کیوں کہا, اس لفظ کے کیا معنی ہو سکتے ہیں, کلاسیکل عربک میں اس کے کیا میننگ تھے, اس کے لیئرز کیا ہیں, ڈاکٹر اسرار نے اس کی تفسیر کیسے کی ہے, تفسیر ابن کثیر کیا کہتا ہے, وہ والی کتاب کیا کہتی ہے, یا کتاب. تو میں اس کو انڈرسٹینڈ, اس پہ ریسرچ کرتا تھا, پڑھتا نہیں تھا, ریسرچ کرتا. تو میرا اگر اب بھی آپ وہ قرآن کریم اس ٹائم والا دیکھیں اور وہ جو نوٹ بک ہے وہ دیکھیں تو وہ ساری بری ہوگی عجیب عجیب اس سے لائٹنگ سے, اور اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے, وہ نوٹس میں نے لکھے ہوئے. تو میں اس نوٹس کو سمجھ رہا تھا. اسی بیچ ایک آیت آئی, 2 آیتیں. ایک تھی فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم, اور نہیں میں قسم کھاتا مگر ستارے کے گرنے کی یا گرنے کی جگہ کی, اور اگر تم سمجھتے ہو تو یہ بہت عظیم قسم ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے انہیں بڑا اچھا ایکسپلین کیا, پر میری تشنکی رہ گئی کہ یہ کیوں عظیم قسم ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں عظیم قسم کہا. میں اس کے پیچھے لگ گیا اس کے سمجھنے کے لیے. اور ایک ہے فلا اقسم بالخنس, ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا کہ وہ جو چھپ جاتے ہیں, میں جہاں پڑھتا تھا انہوں نے بھی کہا جو چھپ جاتے ہیں ستارے. کیوں, کون سے ستارے چھپ جاتے ہیں؟ ستارہ تو کوئی نہیں چھپتا, وہ تو رہتے ہیں, ہماری نظر سے غائب ہو جاتے ہیں پر رہتے ہیں, وہ چھپتا تھا. اس کے پیچھے میں لگا, میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا. اب کچھ چیزیں ایک ٹائم پہ ہو رہی ہیں تو میں اصل میں اس کو یہ ساری ایسے سمجھ لیں یہ تمام چیزیں ایک ٹائم پہ ہو رہی ہیں. اسی ٹائم جب میں نے یہ اسٹڈی شروع نہیں کی تھی, ایک اور پش مجھے ملا, ایسے کہہ لیں پش کہہ لیں. میرے ایک دوست ہیں, جاننے والے ہیں, ایج میں مجھ سے بڑے ہیں, پر ان کی میں بہت عقیدت کرتا ہوں, بہت, ان سے میں بہت محبت کرتا ہوں, کیونکہ میری نظر میں وہ ایک سچے مسلمان ہیں. یتیموں کا خیال وہ رکھتے ہیں, جانوروں کا خیال وہ رکھتے ہیں, مسکینوں کا خیال وہ رکھتے ہیں, رشتوں کا خیال وہ رکھتے ہیں, دوستوں کا خیال وہ رکھتے ہیں. تو میرا خوابوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا کہ وہ مرنے والے ہیں. ایک رات کچھ دن بعد پھر میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا, ان خوابوں کو میں سمجھ نہیں پا رہا. پھر میری ان سے, میں نے آپ کو کہا کہ میرے بڑے اچھے, میں ان کی بڑی عقیدت کرتا ہوں, تھوڑا ایج ڈفرینس ہے ہمارا. تو میں ان دوست سے پھر جب ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے ظاہر کیا کہ وہ دین سے, جو دین ہے وہ شک میں پڑ چکے ہیں, اسکیپٹیکل ہو چکے ہیں. جو ان کی فطرت ہے اس کے مطابق وہ نیک کام کر رہے ہیں, پر وہ اس سے شک میں پڑ چکے ہیں. ابھی میں نے یہ جرنی شروع نہیں کی تھی. میں چونکہ خود کلچرل مسلم تھا, بس جو آ رہا تھا پڑھتا جا رہا تھا میں نے, تو بس, تو میں ان کے سوالات کو جوابات نہیں دے سکتا تھا. میں آپ کو یہ لمحہ کتنا دردناک ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اگر آپ کے دل میں یہ پکا بلیو ہے کہ آخرت ہے, اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, اور کوئی انکار کرے گا تو اس کے, اور اس میں آپ ابھی کسی اپنے قریبی دوست کو جس سے آپ بہت محبت کرتے ہو اس کو امیجن کریں گے, وہ درد آپ برداشت نہیں کر سکتے. اور پھر صرف یہ نہیں, آپ کو بچانے کے لیے بھی آپ کے پاس اس کا علم ہی نہیں ہے, اس کو کنونس بھی آپ نہیں کر سکتے. تو وہ تکلیف, وہ ایموشنل ایک اور چیز آئی. تو جو میں نے آپ کو اپنے بچپن کی یہ چند واقعات بتائے, پھر یہ چیز جو اپنا پرسنل درد مجھے محسوس ہوا, وہ ایسی ایسی کیفیات آئی تھی کہ میں سو نہیں پاتا تھا. کیونکہ آپ نے پکا, آپ کا بلیو ہے, نالج نہیں آپ کے پاس, پر بلیو آپ کا یہی ہے کہ اس کے بعد تو زندگی نہ ختم ہونے والی. میں تو آپ کو بتاؤں, میں تو کوئی نان مسلم مرتا ہے نا جس نے بہت بڑا ظلم بھی کیا ہو, تو میرے دل میں اس کے لیے بھی درد ہوتا ہے کہ اچھا ابھی اس کے لیے نہ ختم ہونے والا درد اور تکلیف ہے, تو کسی اپنے کو آپ کو یہ کیسے دے سکتے. تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوئی. ٹائم بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا کہ ٹائم بھی مل گیا, یونیورسٹی سے سب کچھ خالی بیٹھے ہوئے ہیں, 2 سال کچھ کرنے کو نہیں ہے. تو میں نے وہ نوٹس بنانا شروع کی, چیزوں کو سوچنے لگا, سمجھنے لگا. پھر مجھے لگا کہ یہ شیئر کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ. تو میں نے یوٹیوب پہ, فیس بک پہ چھوٹے چھوٹے کلپس, آیت لیتا, اس کے ساتھ اس کی ڈسکرپشن لکھتا, ایک چھوٹی سی ویڈیو بناتا, خود اسکرین پہ نہیں آتا, وہ شیئر کرنے لگا 2018 سے. جیسے جیسے میں سیکھتا ویسے آیت شیئر کرتا رہتا. ابھی بھی میرے یوٹیوب پہ دیکھیں تو 1000+ ویڈیوز ہیں, تو ساری میں تو اس کے ویوز آتے تھے 4 5 6. امی بابا, کچھ دوست, جاننے والے رشتہ دار, ایسے کچھ لوگ دیکھ لیتے تھے, بس انہوں نے دیکھ لی.
اور یہ کنٹینیو رہا 7 سال تک میں ویڈیو بناتا. ایسا ٹائم آیا ہے بیچ میں کہ میرے خیال میں 3 سال مسلسل ایسا دن نہیں گزرا ایک بھی جس میں میں نے ویڈیو نہ ڈالی ہو. میں اسکرین پہ نہیں تھا, مسلسل میں ویڈیوز ڈالتا ہوں, کیونکہ میرا اس ٹائم فوکس یہ نہیں تھا کہ کون دیکھتا یا نہیں دیکھتا. مجھے لگتا میں ایک چیز سیکھ رہا ہوں, میں شیئر کر رہا ہوں, جس کو ملے گا اس کو فائدہ ہوگا. پھر یہ ٹائم 7 سال ایسے ہی گزرا, میں خود بھی سیکھتا رہا اور شیئر بھی کرتا رہا, پر لوگوں تک نہیں پہنچ رہا تھا اور مجھے اس کی فکر بھی نہیں تھی. پھر میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ خود اسکرین پر آنا چاہیے, کیونکہ مجھے لگا تھا کہ میں کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں تو خود شاید بہتر میں ایکسپلین کر سکوں ایک عام ویڈیو میں جس میں میں نے اتنا سارا ٹیکسٹ لکھا ہو, شاید لوگ اتنا ٹیکسٹ نہ پڑھے. اور انیشیل جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی, میں کہتا تھا قرآن ڈیلی ڈوز 2 منٹس, تو میں ایک شارٹ کوشش کرتا تھا. پھر میں آیا ایک سیریز کی طرف. میں نے 2025 کے سٹارٹ میں 2018 سے لے کے 2025 تک یہی 4-5 ویوز 2025 کے سٹارٹ میں نے ایک نئی سیریز شروع کی. اس کا نام میں نے رکھا غور و فکر, کیونکہ میں نے جب قرآن کریم کو پڑھا تو مجھے اس کا مین اسلوب یہ پتہ چلا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ, اس کی کائنات پہ, انسان پہ, فطرت پہ غور و فکر کرنا ہے, جسے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا, اس بار بار آیتوں میں بیان کی. تو میں نے کہا کہ لوگوں کو اس طرف لے کے آنا چاہیے ایک اچھے انداز سے, خوبصورت. تو میں خود اسکرین پہ آیا فار دا فرسٹ ٹائم 2025 میں, اور میں نے پہلی قسط بنائی, غور و فکر کی کہ واٹ از دا پرپز آف لائف. سائنس کیا کہتی ہے, فلاسفر کیا کہتے ہیں, مولانا رومی کیا کہتے ہیں, علامہ اقبال کیا کہتا ہے, واٹ از پرپز آف لائف. اور پھر اس کے بعد پہلی قسط سے پھر دوسری, ابھی ماشاءاللہ 70 قسطیں ہو چکی ہیں. تو جب وہ میں نے پوسٹ کرنا شروع کی تو اس کا امپیکٹ بڑا اچھا شروع ہونا, ویوز بڑھتے گئے اور یوتھ اس سے افیکٹ ہوتی گئی, یوتھ کنیکٹ کرتی گئی اس سے. تو جب یہ یوتھ کنیکٹ کرنے لگی تو مجھے ایتھیسٹ کے میسیجز آنا شروع ہو گئے. کچھ ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا ڈاؤٹ تھا, آپ نے کلیئر کر دیا ہے, ہم لوٹ آئیں. مجھے بہت خوشی ہوتی تھی. بہت سارے میسیجز ایسے ہیں. کچھ آئے کہ اگر آپ اتنے ہی یہ ہیں تو وہ فلانا ایتھیسٹ ہے, اس سے بات کریں. تو میرا یہ ہمیشہ سٹانس ہوتا تھا کہ میں تو نالج شیئر کر رہا ہوں, کسی کو اچھا لگے لے لے, کسی کو نہیں اچھا لگے نہ لے. خیر یہ میسیجز کافی ہوتے تھے بیچ میں کہ اچھا آپ اتنے ہیں. تو میں نے پھر ایک بڑے ویل نون ایتھیسٹ ہیں, ان کا مجھے خود میسیج آیا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں ہمیشہ ایک چیز پوچھتا ہوں جو بھی مجھ سے, آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ آیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھ سے آپ کو کچھ ایسا علم مل سکتا ہے جس سے آپ کو گائیڈنس ملے؟ میں آپ کو جو باتیں بتاؤں گا اس پہ آپ سوچیں گے, اسے کنسیڈر کریں گے, یا آپ صرف صحیح اور غلط میں ہیں؟ اگر صحیح اور غلط میں بات نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ اس میں ہیں کہ ہاں شاید مجھے کوئی گائیڈنس مل جائے, اس سے کوئی فائدہ, آپ اس پہ سوچیں گے. انہوں نے مجھے کہا میں ایسے ہی ہوں, میں سوچنا چاہتا ہوں, میں سچ کی تلاش میں ہوں. میں نے ان سے بات کی 1 گھنٹہ. اس نے اور امپیکٹ کریٹ کیا. میں غور و فکر کے ساتھ ایک اور پیرالل چیز چلنے لگی, آنسرنگ ایتھیزم. اور اس پرسپیکٹو سے نہیں کہ ایتھیسٹ کو غلط ثابت کروں, بلکہ اس پرسپیکٹو سے کہ یہ ہمارے ہی لوگ ہیں, ان کے ذہن میں ڈاؤٹس ہیں, انہیں کلیئر کرو, انہیں واپس لے کے آؤ. اور مجھے اللہ کے فضل سے بہت اچھا اس کا رسپانس ملا. میرا ان باکس ہمیشہ بھرا ہوتا ہے کہ سر ہم بڑے دور جا رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ذریعہ بنایا ہے ہماری ہدایت کا. بہت سارے لوگ آنے لگے. تو پھر میری غور و فکر سے ایک سٹیپ آگے بڑھ گیا اور میں غور و فکر بھی چلانے لگا, جس کے ابھی تک 70 قسطیں آ چکی ہیں اور میرے یوٹیوب پہ تمام موجود ہیں ہر ایک قسط سیکوینس میں. اور دوسرا آنسرنگ ایتھیزم بھی آیا کہ میں ایتھیسٹ کو بھی ساتھ ساتھ جواب دیتا رہوں, چاہے ان کے دل پر اثر کرے یا نہ کرے, پر جو انہیں سن رہے ہیں ان کی بات پہ اثر ہو جاتا ہے اور وہ آ جاتے ہیں. اور ایسے ہزاروں قصے ہیں جو میں اگر یہاں سنانا شروع کروں تو پورا دن لگ جائے گا, جسے سن کر میں بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, کیونکہ میرا اس میں کوئی امپیکٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اس میسیج, قرآن کریم کا جو میسیج ہے اس کا امپیکٹ ہے, اس کی وجہ سے لوگ آنے لگے. اب میں چاہتا ہوں, مجھے ایک بہت بڑا جو گیپ نظر آ رہا ہے وہ ہے, مجھے فارن کنٹریز سے بہت سارے مسلمان رابطہ کرتے ہیں کہ ان کے بچے ایک کنفلکٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. وہاں کا کلچر, انوائرمنٹ, وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. یہاں قرآن کریم کا اور دین کا جو میسیج ہے, تو ان کے ذہن میں شکوک و شبہات آ رہے ہیں اور
وہ اردو کو ویسے نہیں سمجھ پا رہے، تو اس گیپ کو پلیز ایڈریس کریں۔ تو میری خواہش ہے کہ میں یہ سیریز یا اس سے ریلیٹڈ سیریز انگلش میں سٹارٹ کر سکوں۔ دوسرا، میں چاہتا ہوں کہ ریئلٹی کیا ہے اس دنیا کی، اس کی ایک سیریز شروع کر سکوں۔ یہ دو پائپ لائن میں ہیں اور یہ دونوں بڑے پاورفل ہیں، پر چونکہ میں ان پہ ابھی فوکس کر رہا ہوں تو میں ان کو ٹائم نہیں دے پایا، پر انشاءاللہ میری فیوچر میں خواہش ہوگی کہ میں اس پہ بھی فوکس کر سکوں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے سنیں، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی سوچنا شروع کریں، آپ بھی قرآن کریم کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے 100 گنا زیادہ علم دے گا، میرا تو بڑا ذرے برابر ہوگا، یا مجھے ایک چیز سے جو سمجھا ہے آپ کو اس سے الگ ایک اور انڈرسٹینڈنگ بھی دے دے گا، اس سے اوپر کی انڈرسٹینڈنگ دے دے گا۔ ہم بلڈ اپ کرتے ہیں ہمیشہ نالج پہ، میں ایک یہاں تک پہنچا ہوں، آپ یہاں پہنچیں گے، دوسرا وہاں پہنچے گا، تو ہم مل کر اس پہ بلڈ اپ کریں گے وہاں پہ۔ تو میری خواہش یہ ہے اور میرا میسج بھی یہ ہے کہ قرآن کریم کو ریسرچ مائنڈ سیٹ سے ڈیڈیکیٹڈ ٹائم کے ساتھ دن میں ایک حصہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے ساتھ بزنس کریں، دیں 15 منٹ دیں، 20 منٹ، شاید آپ وہ بھی نہ دے پائیں کیونکہ ہم نفس کو اتنا مضبوط کر لیا ہم نے، پر اگر آپ دیں گے تو اس 10 منٹ سے 15 منٹ سے آدھے گھنٹے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ نے اتنا اچھا سوال پوچھا، میں خواہش کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی یہ سوال پوچھے میں اس کا جواب دوں، کیونکہ یہ میری کنکلوژن ہے اس پہ۔ میں بار بار کہتا ہوں لوگ دین سے دور نہیں جاتے، لوگ باقی لوگوں کے رویوں کی وجہ سے دین سے دور جاتے ہیں۔ مجھے ایک یہ بچہ میسج کرتا ہے، اس کا وہ باپ جو نماز کبھی قضا نہیں کرتا، اس کے رویے سے وہ انتہائی سخت تنگ ہے، اور اس سے تنگ ہو کے اسے لگتا ہے کہ یہ دین یہ ہے، وہ دین سے دور ہو گیا ہے۔ ایک لڑکی جو بچی تھی ابھی، اس کے باپ نے زور سے اس کی شادی ایک بزرگ شخص سے کرا دی، وہ روتی رہی، بلکتی رہی، اس نے ساری زندگی اس کے بعد بڑی سخت گزاری، اسے لگا یہ دین تھا، وہ دین سے دور ہو گئی۔ مجھے اس دن بہاولپور سے لوگ ملنے آئے، انہوں نے کہا کہ جگہ، بلکہ میں نہیں مینشن کروں گا، وہاں پہ ایک کپل ہسبینڈ وائف مسلمان ہونا چاہتے تھے، تو مولانا صاحب نے انہیں کہا کہ اگر آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو آپ کا نکاح، پچھلا جو شادی ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کو حلالہ کرنا پڑے گا، تو آپ اس سردار سے شادی کر لیں گے، کچھ وقت کے لیے حلالہ ہو جائے گا بس۔ اس نے اس سے شادی کی، 3 مہینے تک وہ اس کو شادی نہیں ختم، یہاں تک کہ وہ مرد جو ہے وہ دین اور ہر چیز سے نکل گیا، عورت اس سے بھاگ گئی، دونوں چلے گئے وہاں پہ۔ میرے پاس ایک لڑکا، ینگ لڑکا، کچھ دن پہلے دبئی سے آیا، مجھ سے ملنے آیا، اس نے کہا میرے ذہن میں ایک سوال تھا، میں نے ایک مولانا صاحب سے پوچھا، اس نے مجھے کہا کہ تم دین سے فارغ ہو چکے ہو، یعنی مجھے ملحد قرار دے دیا، پر میرا یہ سوال ہے آپ سے۔ میں نے جب وہ سوال سنا، اس کے جواب سے مجھے لگا کہ اس بچے کو اس سوال کے جواب کے نتیجے میں مومن بننا تھا، پر ہم نے جواب نہیں دیا تو اسے ملحد بنا دیا۔ دیکھیں، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے ہمیشہ کی دوزخ میں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو دھکیلے گا؟ نہیں، پر اسے یقین نہیں ہے نا، اس کے ذہن میں ایک سوال ہے، تو جب وہ سوال پوچھتا ہے تو آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اگر آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو اسے ہاتھ سے پکڑیں کہ آؤ مل کے ڈھونڈتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہو، پر اگر وہ آپ کے پاس آئے گا اور اس پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے، اس کا جواب ڈھونڈنے کی بجائے آپ اسے مکے ماریں گے، اس پہ فتوے لگائیں گے، تو اسے نفرت آپ سے نہیں ہوگی، وہ سمجھے گا کہ یہی دین ہے، یہی سکھایا گیا ہے، جبکہ دین یہ نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا جاتا ہے، اس سے بڑا ظالم، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، بچوں کو قتل کرنے والا کوئی ہے؟ پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اس سے نرمی سے بات کرنا۔ تو کیا یہ یہاں کے جو ابھی کے لوگ ہیں یہ فرعون سے بھی بڑے ظالم ہیں؟ تو پھر کیوں ہم نرمی سے انہیں نہیں سمجھاتے؟ تو مجھے جو مین ریزن لگتی ہے وہ 2 لگتی ہیں، ایک یہ ہے، دوسرا یہ جو ہوتے ہیں یہ انٹلیکچولی باقی لوگوں سے تھوڑا اوپر ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں زیادہ سوالات آتے ہیں، اور اگر آپ ان کو کنونس کریں گے تو یہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑے گروہ کو اور ساتھ لے آئیں گے۔ ان کے ذہن کے سوال ہیں وہ، تو یہ
میں کہتا ہوں مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں, یہ ملحد بھی بن سکتے ہیں اور یہ مومن بھی ہو سکتے ہیں, ان کی کیپیسٹی بڑی ہے. تو ان کو اگر صحیح گائیڈنس ملی یہ مومن بنتے ہیں پھر, پر اگر غلط گائیڈنس ملی تو یہ ملحد بن جاتے ہیں. وہ گائیڈنس کس نے دینی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے. نہ بھی ہو علم, کم سے کم پیار دیں, اخلاق دیں, سمجھائیں, انہیں لے کے جائیں, ریسرچ کریں. تو میرے خیال میں ان کے ذہن میں سوالات آتے ہیں, اور ان سوالات کی وجہ سے یہاں پہ میں ایک اور تھرڈ کیٹیگری کو مینشن کر دوں, یہ وہ ہیں جو آنیسٹ ایتھیسٹ ہیں. پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نفس کے غلام بھی ہیں, دنیا کے غلام بھی ہیں. ایسے لوگ ہیں جنہیں حقیقت پتہ چل جاتی ہے, پر انہوں نے اپنے نفس کو اتنا ٹرین کر لیا ہے, وہ اس کے اتنے غلام ہو گئے. ایسے لے لیں جیسے آپ کے پاس ایک وائلڈ ہورس ہے, ایک جنگلی گھوڑا ہے. دو راستے تھے, یا آپ نے اسے ٹرین کرنا تھا تو وہ آپ کی بات مانتے, یا آپ نے اسے ٹرین نہیں کیا وہ آپ کو لے کے چلے گا. تو اگر آپ نے نفس کو ٹرین نہیں کیا تو ایک ٹائم مجھے احساس ہوتا ہے, میں ان کو دیکھتا ہوں, مجھے بڑا ان پہ ترس آتا ہے. مجھے اس شخص کا حال پتہ چلتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بات غلط ہے, یہ جو کر رہا ہے یہ غلط ہے, پر یہ اس نفس کو, اس وائلڈ ہورس کو بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا, اس نے اسے اتنا باغی کر دیا ہے. تو یہ کیٹیگری بھی ہے. ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر کچھ نہیں مانتے, کیونکہ انہیں اپنے نفس کی بات ماننی ہوتی ہے. تو یہ نفس کے غلام بھی ہیں. تو جو انٹلیکچولی اچھے ہیں ان کو ہم بچا سکتے ہیں, جن کے سوالات ہیں ان کو ہم بچا سکتے ہیں, جو باقیوں کے رویوں کی وجہ سے دور گئے ہیں ان کو ہم بچا سکتے ہیں. پر ایک شخص جس کو آپ نے میسج دے دیا ہے پر وہ نفس اور دنیا کی غلامی چاہتا ہے, وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ بس پھر اس نے اپنا ڈیسیجن کر لیا ہے, اس نے دنیا کو چوز کر لیا ہے, اٹس ہز ڈیسیجن. دیکھیں, میں پہلے تو میری یہ خواہش ہوگی کہ یہ لوگ جو اسلامک گولڈن ایج جسے ہم کہتے ہیں, ابن ہیشم کو, الخرزامی کو, ابن سینا کو, ان کو ذرا اسٹڈی کریں. ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے, انہیں پتہ چلے کہ بنیادیں کس نے رکھی تھی, یہ کیا کہتے تھے, تو پہلے ان کی آنکھیں کھلیں گی. میرے خیال میں انیشیل انہوں نے وہاں سے سٹارٹ لینا ہے. پھر یہ نیوٹن کو بھی اسٹڈی کریں, کیپلر لا آف موشن کو بھی اسٹڈی کریں, پھر یہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو بھی اسٹڈی کریں. پھر یہ اب اسٹیفن ہاکنگ جو ہے وہ مجھے بڑا پسند تھا, پر اس کی جو پبلیکیشنز ہیں 2000 سے پہلے کی, 1990s کی, 1980s کی, وہ بڑی زبردست ہیں. مجھے لگتا ہے اس کی لائف میں کوئی شفٹ آیا ہے اس کے بعد. اگر وہ سیدھے اس میں رہتا تو مجھے لگتا تھا کہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس نے اپنی بک بریف ہسٹری آف ٹائم میں کیا کہا ہے, وہ وہاں تک پہنچ گیا تھا جہاں تک بگ بینگ ہے, مطلب 10⁻⁻43 سیکنڈ سے پہلے کیا تھا. وہ کہتا ہے کہ I cannot explain why the universe began the way it did. All I can say that it was an act of God who intended to create beings like us. یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے جو موجود ہے پبلشڈ. تو اگر مجھے لگتا ہے اگر وہ اسی ٹریک پہ رہتا تو وہ پہنچ جاتا. اس سے کس نے اور کیسے ڈی ٹریک ہوا ہے اس بات کی مجھے اندازہ نہیں ہے, پر مجھے لگا ہے وہ ڈی ٹریک ہوا ہے. تو اس سے پہلے کہ اس کے جو کام ہے بڑا اچھا ہے. اسی طرح آئنسٹائن کا کام بڑا اچھا ہے. آپ جانتے ہوں گے آئنسٹائن جو ہے وہ بلیور تھا, اس کی ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی, وہ کہتا تھا کہ یہ پوری کائنات کی ہارمنی میں خدا ہے, یا پر وہ اس نے جو کام کیا ہے وہ بھی ان بائس ہے. اسے آپ سمجھ سکتے ہیں, اسے آپ دیکھیں گے, تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو دیکھیں گے, وہ کیسے چیزوں کو سمجھتا تھا. پر اس کو پھر کوانٹم فزکس نے جو ہے وہ اس کی جو سوچ تھی نا کہ یہ کائنات ہی خدا ہے اور سب کچھ جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہے, اگر آپ کو اس کو سمجھ لیں. پھر کوانٹم فزکس کی انسرٹینٹی پرنسپل جو ہے ہائزنبرگ کی انسرٹینٹی پرنسپل نے کہا کہ نہیں, کچھ بھی فکس نہیں ہے, سب کچھ انسرٹن ہے. ہمیں تو الیکٹران کا پتہ ہی نہیں ہے کہ الیکٹران اس ٹائم کہاں ہو سکتا ہے, تو سب کچھ انسرٹن ہے کہ اس سے کیا بنے گا. اس نے اس کے بیلیف کو بالکل شیک کر دیا تھا. تو پھر کوانٹم فزکس میں میرے خیال میں لوگوں کو رچرڈ فیمن کو اسٹڈی کرنا چاہیے. رچرڈ فیمن بڑا زبردست کام کیا اس نے کوانٹم فزکس میں, بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. پر میں ایک مشورہ دوں گا, جب بھی آپ ایکوائرڈ نالج پہ جائیں گے, دیکھیں ایکوائرڈ نالج جو ہے وہ ایک سمندر ہے جہاں زیب صاحب, اس میں آپ گم جائیں گے. تو آپ قرآن کریم اٹھائیں, اب عالمین لکھا ہے, تو عالمین کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس کا کائنات مطلب لیا ہے, تو پھر پلورل کیوں ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ کائناتیں ہیں؟ تو کیا کسی سائنسدان نے کہا ہے کہ ایک سے زیادہ کائناتیں ہیں؟ ہاں, ملٹی ورس کی تھیوری ہے, اسٹیفن ہاکنگ کا لاسٹ پیپر کہہ رہا ہے, اس سے پہلے ریسرچ کہہ رہی ہے کہ کوانٹم فزکس کہہ رہی ہے کہ ایک سے زیادہ کائناتیں ہو سکتی ہیں. اچھا, عالمین ہے, اس کا مطلب ڈائمینشنز بھی ہو سکتا ہیں. کتنی ڈائمینشن ہے؟ کیا ایک سے زیادہ ڈائمینشنز ہیں؟ تو میرے خیال میں آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ قرآن کریم ہونا چاہیے, پر جس پر آپ غور و فکر شروع کریں گے پھر وہ آپ کو لے جائے گا رچرڈ فیمن پہ بھی, اسٹیفن ہاکنگ پہ بھی, آئنسٹائن پہ بھی, نیوٹن پہ بھی, ایرسٹوٹل پہ بھی, فلسفی پہ بھی آپ کو لے جائے گا, پھر وہ آپ کو وہ چیزیں سمجھائے گا.
تو میرے خیال میں آپ اس سے جب سوچنا شروع کریں گے ڈائریکشن وہ آپ کو دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ. آپ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم اٹھایا، کائنات کو سمجھنا ہے، ڈائریکشن آپ کو ملتی جائے گی. میں تو ایک مووی جو ہے وہ آج کل کے لحاظ سے، جب آپ ٹائم کی، اس کائنات کی حقیقت کو سمجھنا چاہیں نا، تو میرے خیال میں آپ کو انٹرسٹیلر ضرور دیکھنی چاہیے، بار بار دیکھنی چاہیے. اور ایک اور مووی آپ نے ضرور دیکھنی ہے، وہ شاید آپ کو اس ٹائم ویسے سمجھ نہ ہے اس دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے. میٹرکس آپ نے ضرور دیکھنی ہے، تاکہ آپ کو اس دنیا کی حقیقت پتہ چلے کہ ریئل میں یہ دنیا کیا ہے، کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے. تو میرے خیال میں اسٹارٹنگ کے لیے یہ 2 موویز ضرور دیکھیے گا، اور اس پرسپیکٹو سے دیکھیے گا، انٹرٹینمنٹ پرسپیکٹو سے نہیں، اس پرسپیکٹو سے دیکھیے گا. ایک ٹائم کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، کائنات کی، ورم ہول کی، بلیک ہول کی حقیقت، اور دوسری اس پوری کائنات اور اس زندگی کی حقیقت کہ یہ کیا ہے، کیا یہ حقیقت ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں. تو آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں سمجھ آئیں گی اس سے. 2 ہیں، ایک بہت لانگ ٹرم ہے، ایک امیڈیٹ ہے. امیڈیٹ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں، یا کم سے کم میں اس میں رول پلے کروں، ایک ایسی اکیڈمی بناؤں. وہ اکیڈمی کیا ہو؟ وہ ایک ریسرچ سینٹر ہو. وہ ایسے لوگ تیار کریں جو قرآن کریم کے میسج کو، ایک گروپ ہے جو بیٹھا ہوا ہے ریسرچ کر رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص کتاب کے علم کی وجہ سے کیسے تخت پلک جھپکنے میں لے آیا ہے، سائنٹیفکلی یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، 7 سماوات کی کیا فائنڈنگز ہو سکتی ہیں. وہ ریسرچ مائنڈ سیٹ اس اکیڈمی میں سٹارٹ ہو. تو ایک وہ سٹارٹ ہو. دوسرا، اس کے ساتھ پیرالل ایک ایسا گروپ تیار ہو جو ویل سپوکن ہو، نالجبل ہو، سائنس میں بھی، ایکوائرڈ نالج میں بھی، ریویلڈ نالج میں بھی، ویل ڈریسڈ ہو. دیکھیں، بات کرنے بہت امپورٹنٹ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا پیغام لینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہیں. ان کی زبان تھوڑی پھنستی تھی، اس کی وجہ سے بچپن کے واقعے ہوئے کہ میری زبان کی گرہ کھول دی جائے. اتنا ضروری ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنی ٹاپ کوالٹیز گناتا ہے سورہ رحمان میں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اس کے ساتھ ایک پراپرٹی انسان کی بتاتا ہے، اور ایک ہی بتاتا ہے. وہ کون سی ہے؟ علمہ البیان، بیان کی طاقت. تو ہم ایسے لوگ ویل سوٹڈ، ویل نالجبل، گڈ کمیونیکیشن سکلز، جسے ہم وہاں ٹرین کریں. ہر ایک بیچ کو ہر سال 2-3 بیچز ٹرین کریں، جائیں دنیا میں، اور ان کا کام یہی ہو کہ ایک خوبصورت انداز سے ریسرچ بیسڈ، سائنس بیسڈ، لاجک بیسڈ، فلاسفی بیسڈ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک ایک خوبصورت اخلاق کے ساتھ پہنچا سکے. میں یہ اکیڈمی بنانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے. اور لانگ ٹرم گول کیا ہے پھر؟ ہم اس پہ ختم کرتے ہیں. ہمارا جو میرا جو آفس ہے یونیورسٹی میں، اس میں ہم بیٹھتے ہیں، ایک آیت لیتے ہیں اور اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. تو میرے دوست ہیں، ساجد صاحب ہو جاتے ہیں، آصف صاحب ہو جاتے ہیں، تو ہم لوگ بیٹھتے ہیں. اس کے علاوہ اور دوست ہیں، پہلے اسٹوڈنٹس تھے، سیال لوگ سارے، ہم بیٹھتے تھے، ہم ڈسکشن کرتے تھے. پھر کچھ گئے کچھ آئے، ایسا پر ہم یہ محفل کوشش کرتے تھے. ساجد صاحب بڑا انٹرسٹ ہوتا تھا کہ ہم کنٹینیو رکھیں اسے. تو میرے جو نائب قاصد ہیں اس آفس میں، جاوید لالا، وہ 55 ایسے ہوں گے، سفید داڑھی ہے ان کی، بڑے ایجڈ ہیں، بڑی کم ایجوکیشن ہے. وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے تھے سمجھنے کے لیے. ہم ڈسکشن سائنٹیفک بھی کرتے تھے، ہر طرح کی کرتے. ایک دن اٹھے، انہوں نے ایک بات کی، پشتو بولتے ہیں، تو وہ اٹھے، انہوں نے مجھے کہا، سر مجھے لگتا ہے کہ وہ دور کہ جب اسلام پوری دنیا پہ پھیل جائے گا اور ایسا خیمہ بھی نہیں ہوگا جہاں اسلام نہ پہنچے، وہ دور وہ ہوگا جب لوگ قرآن کریم کو پوری طرح سمجھ لیں گے، سائنسی طور پہ بھی، ایکوائرڈ نالج میں بھی، اور وہ جان لیں گے کہ کیسے ایک کتاب نے اتنا پہلے وہ کہا تھا، اور وہ ان کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں بنے گا، اور وہ ایمان لے آئیں گے کہ یہ کتاب نے تو وہ سب کچھ بیان کر دیا جو ہم ابھی سیکھ رہے ہیں، پہلے سے بیان کر دیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دور جو آئے گا وہ اس وجہ سے آئے گا کہ یہ نالج سب تک پہنچ جائے گی. مجھے یہ بات اتنی پیاری لگی. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ دور جب بھی آئے اس میں ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تو الٹیمیٹ گول وہ دور آئے گا انشاءاللہ. میرا میسج مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، میں تو تمام انسانوں کو ایک ہی ٹیم سمجھتا ہوں. تو ان تمام کو اس کی طرف واپس لے کے آنا ہے. تو الٹیمیٹلی اس تمام سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سب کو وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ تمام انسانیت جو ایک امت ہے اسے پھر ایک امت بنائیں گے. یہ جو ایک میسج ہے، یہ جو سب کے پاس، سب اسلام پر واپس آ جائیں گے،
اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، وہ الٹیمیٹ گول ہے۔